آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہی دینی چاہیے، کیونکہ 2 مرتبہ طلاق دینے میں بہرحال شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ واپس رجوع کر سکتا ہے، 3 مرتبہ دینے کے بعد اس کا اختیار نہیں رہتا۔ امساکم بالمعروف، اور پھر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اس کو اختیار ہے کہ اب چاہے تو دستور کے مطابق اس کو روک لے۔ معروف عرافہ سے ہے، عرافہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جاننا پہچاننا، جیسے کہ ہماری اردو زبان میں ہوتا ہے کہ تعارف کرائیں، متعارف لفظ ہوتا ہے، تعریف لفظ ہوتا ہے۔ تو معروف سے مراد ایسا طریقہ جو کہ آپ کے معاشرے میں ایک ڈیسنٹ طریقہ ہو اور ایک مناسب طریقہ ہو۔ تو اس کے بعد اگر شوہر اپنی بیوی کو روکنا چاہتا ہے تو معروف طریقے سے روکے گا، اور تسریحم باحسان، لیکن اگر وہ نہیں روکنا چاہتا، اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ احسان کا درجہ اختیار کرے گا۔ بڑی غور طلب بات ہے، اگر روکنا ہے معروف انداز سے روکیں، معزز انداز سے روکیں، اور اگر نہیں روکنا ہے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورتی والے انداز سے اس کو چھوڑ دیں۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو کیا طلاقیں ایسے ہی ہوتی ہیں؟ جب تک ایک دوسرے کے خاندانوں کو، ان کی عزتوں کو جو ہے وہ پاش پاش نہ کر دیا جائے، اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی۔ یہ واحد وہ خوبصورت دین ہے، جب رشتہ بناتا ہے تب بھی کہتا ہے کہ خوبصورت انداز ہو، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے رشتہ نہیں چل رہا، عین ممکن ہے کہ طلاق ہو جائے، مگر رشتے کا اینڈ بھی جو ہے وہ خوبصورت انداز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَلَا يَحِلُّ، اور حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما جو کچھ بھی آتے تمہن تم نے ان عورتوں کو دیا، شیئن کچھ بھی۔ اور اگر اس دوران یعنی کہ جب آپ کا نکاح تھا، آپ نے اگر ان کو حق مہر دیا ہے یا کوئی تحفے تحائف دیے ہیں، تو اب طلاق دینے کے بعد ان سے حق مہر واپس مت مانگو، وہ تحفے تحائف جو تم نے ان کو دیے تھے وہ واپس مت مانگو، الا مگر یہ کہ ان یخافا، اگر میاں بیوی دونوں کو یہ خوف ہو، اللہ یقیمہ، کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکتے حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں واقعی اس بات کا اندیشہ ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو واقعی نہیں برقرار رکھ سکتے۔ یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں حدود ہوتی ہیں، مرد اپنی باؤنڈری کراس نہیں کرے گا، عورت اپنی باؤنڈری کراس نہیں کرے گی، اور جب ہمیں دین پتہ ہوگا تو پھر ہمیں اپنی حدود کا بھی پتہ ہوگا، لہٰذا اس آیت مبارکہ کو تو تفصیل سے جانا جا سکتا ہے کہ آخر اس میں کون سی حدود ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر تم دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بیوی، کہ اگر عورت جو ہے وہ کوئی فدیہ دے دے۔ اگر عورت کی طرف سے طلاق کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اس میں شوہر کی طرف سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے، بس عورت کی اپنی مرضی ہے کہ وہ نہیں رہنا چاہتی ہے، تو اس صورت میں عورت فدیہ دے دے، یعنی کہ حق مہر معاف کر دے، یا کچھ بھی ایسا تحفہ دے کے، یا کچھ بھی ایسی چیز دے کے اس کے عوض جو ہے وہ مرد سے طلاق لے سکتی ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ اب عورت طلاق مانگ رہی ہے، اس لیے وہ خود حق مہر معاف کرنا چاہے یا خود اپنی طرف سے کچھ دے کے طلاق لینا چاہے تو جائز ہے، ورنہ اگر مرد طلاق دے رہا ہو تو وہ پھر عورت سے کسی قسم کی کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی حق معاف کروانے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، لہٰذا ان حدود کے اندر زیادتی مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں میں، فَأُولَٰئِکَ، پس وہی لوگ ہم الظالمون، جو کہ ظالم ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بہت سارے اخلاقی پہلو بھی ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ شرعی مسائل بھی ہیں جو کہ فقہ سے متعلق ہیں، پھر جب ہم وہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ سارے مسائل آ جاتے ہیں، لیکن اخلاقی لحاظ سے جو خوبصورت منظر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق رہے تو عزت کے ساتھ رہے، اگر عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر عزت کے ساتھ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔